بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت نہم دہم یازدہم کے اندر شعر اصطلاحات کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، غزل میں بھی اور نظم میں بھی، لہذا ہم آج شعر اصطلاحات میں سے قافیہ اور ردیف کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ایک شعر: آسمانوں پہ ستاروں کو سجاتا تو ہے، آسمانوں پہ ستاروں کو سجاتا تو ہے، اور مہتاب کا فانوس جلاتا تو ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں قافیہ اور ردیف کیا ہوتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ تفصیل ان کی بیان کی جاتی ہے۔ قافیہ کیا ہوتا ہے، قافیہ کی تعریف کیا ہے۔ قافیہ کا لفظ جو ہے یہ قفا سے مشتق ہے، قفا مصدر ہے اور اسی سے قافیہ نکلا ہے، اور قافیہ کی جمع قوافی آتی ہے۔ تو قافیہ کے معنی ہوئے پیچھے آنے والا۔ قافیہ پیچھے پے در پہ آنے والا، مسلسل ایک کے پاس بعد دوسرا، اس کے بعد اور دوسرا، یعنی کہ پے در پہ پیچھے آنے والے کو قافیہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں ایسے حروف جن کی حرکات و سکنات برابر ہوں اسے قافیہ کہتے ہیں، یعنی کہ حرکات زبر زیر پیش، ایسے الفاظ جن کی حرکات برابر ہوں، سکنات برابر ہوں، یعنی کہ جزم زبر زیر پیش برابر ہوں، اسے قافیہ کہتے ہیں۔ یا سادہ سے الفاظ کے اندر ہم یوں سمجھ لیں، شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں، میرے تیرے، اس میں دیکھیں زبر زیر پیش برابر ہیں تو یہ قافیہ ہیں۔ یہاں وہاں کہاں یہ سب کیا ہیں؟ قافیہ ہیں۔ ہم قلم یہ بھی کیا ہیں؟ قافیہ ہیں۔ شعری مثالیں دیکھیں، قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ اب اس کے اندر قافیہ کیا ہے؟ اس کے اندر قافیہ ہمارے پاس ہے سوا اور سرا۔ ہم نے شرط رکھی تھی شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں سوا اور سرا شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے ہیں تو یہ ہم آواز الفاظ ہیں، لہذا یہ قافیہ ہیں۔ اب مزید اس کو دیکھیں، قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ اب سوا اور سرا یہ قافیہ ہو گئے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اب اس کے اندر ہم سمجھیں اصل چیز جو سمجھنے کی ہے، طلباء کو یہ تو باور کرا دیا جاتا ہے کہ پہلا شعر ہوتا ہے جو مطلبی ہوتا ہے تو اس کے دونوں مصروں کے اندر قافیہ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اب طلباء پریشان اس بات پر ہو جاتے ہیں کہ دوسرے شعر کے اندر، دوسرے شعر کے پہلے مصرے کے اندر تو قافیہ نظر آ ہی نہیں رہا، تو وہ کیسے ہوگا؟ اب بچے طلباء کیا کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اب اس کے اندر ادا کرنا، یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی قافیہ بن سکتا ہے،
دوسرے مصرے کے اندر ادا، یہ بھی کیا بن سکتا ہے؟ قافیہ بن سکتا ہے۔ اب سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے شرط رکھی تھی شعر کے آخر میں ہو، تو پہلے مصرے کے اندر جو شعر کے آخر میں نہیں نظر آ رہا، تو پھر ہم اس کو مثال یوں دیتے ہیں کہ شعر کے آخر میں ہو، اس کے اندر جو ہے وہ صورت یہ ہے کہ اس کے بعد ردیف کا بھی استعمال ہو رہا۔ اب اگر اس کے اندر جو ہے ردیف کا استعمال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا دوسرے شعر کے پہلے مصرے کے اندر جو ہے وہ قافیہ نہیں ہے، دوسرے شعر کے دوسرے مصرے کے اندر جو ہے ادا جو استعمال ہو رہا ہے وہ قافیہ ہے۔ اسی طرح محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ اب اس کے اندر کھلا، دوسرے مصرے کے اندر کھلا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ قافیہ ہے، پہلے مصرے کے اندر جو ہے وہ قافیہ نہیں ہے۔ طلباء کہیں گے جیسا جو ہے وہ بھی قافیہ ہو سکتا ہے، وہ قافیہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں پہلے مصرے کے اندر سوا سرا، اور دوسرے کے اندر، اور دوسرے شعر کے اندر دیکھیں پہلے مصرے کے اندر جو ہے وہ قافیہ استعمال نہیں ہو رہا، دوسرے مصرے کے اندر جو ہے شعر، دوسرے شعر کے دوسرے مصرے کے اندر قافیہ استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح تیسرے شعر کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، دوسری مثال کے اندر جو ہے صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، سنی ہم نے طوطی اور بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں پوری نظم کے اندر جو ہے اس کے اندر تو، بو، اور تیسرے مصرے کے اندر جو ہے چونکہ قافیہ نہیں ہوتا اس لحاظ اس میں نہیں ہے، اور چوتھے مصرے کے اندر جو ہے وہ قافیہ کا استعمال ہو رہا ہے، گفتگو۔ تو یہ پوری نظم کے اندر جو ہے وہ یہی ہوگا، اور پوری غزل کے اندر بھی یہی صورتحال رہے گی کہ پہلے دونوں مصروں کے اندر جو ہے وہ قافیہ کا استعمال ہوگا، جبکہ دوسرے شعر کے دوسرے مصرے کے اندر جو ہے استعمال ہوگا، وہ غزل کے اندر بھی یہی صورتحال ہوگی۔ ہاں اللہ یہ کہ مطلع ثانی ثالث رابع وغیرہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ دونوں مصروں کے اندر استعمال ہوگا، ورنہ جو ہے استعمال نہیں ہوگا۔ اور مثال دیکھیں اس کے اندر جو ہے پوری نظم کے اندر جو ہے قافیہ جو ہے سب سے آخر میں استعمال ہو رہا ہے، سیاہی، کاہی، ماہی، الہی، یہ دیکھیں سب کے اندر جو ہے وہ قافیہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ چونکہ بند ہے، اور بند کے اندر جو ہے وہ پورے بند کے اندر یہ صرف قافیہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں ردیف۔ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ اصطلاحی تعریف یہ ہوگی شعر کے آخر میں آنے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کا، یعنی شعر کے آخر میں آنے والے ایک جیسے جو الفاظ ہوں گے انہیں ردیف کہا جائے گا۔ جیسے نہیں آتی، پوری غزل کے آخری حرف جو ہے وہ نہیں آتی ہے، یہ کیا ہوگا؟ ردیف ہوگا۔ اب مثالوں سمجھے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ پہلی مثال دیکھیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اب اس کے اندر دیکھیں پوری غزل کے اندر جو ہے وہ نہیں آتی، نہیں آتی شعر کے آخر میں بھی ہے، اور ایک جیسے الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں دوسرے شعر کے پہلے مصرے کے اندر جو ہے وہ نہیں آتی استعمال نہیں ہو رہا، دوسرے مصرے کے اندر جو ہے استعمال ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں پوری غزل کے اندر جو ہے وہ نہیں آتی، نہیں آتی جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ کس صورت کے اندر ہوگا؟ صرف پہلے مصرے کے شعر کے اندر، دونوں مصروں کے اندر ہوگا، اور اس کے بعد والے جتنے بھی ہیں ان کے پہلے مصرے کو چھوڑ کر دوسرے مصرے کے اندر جو استعمال کیا جائے گا۔ ایک اور مثال دیکھیں، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش، یہ جو دو آنکھیں مند گئی میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش۔ اب اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر بھی وہی صورت حال ہے کہ اے کاش، اے کاش آخر میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اور ایک جیسے الفاظ بھی ہیں، تو دوسرے شعر کے پہلے مصرے کے اندر جو قافیہ اور ردیف کا استعمال نہیں ہو رہا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔